چند منٹ درس دے دیں گے، وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن آپ کی ہمت کی داد دینا چاہیے کہ 12:30 بجے تک تراویح سنیں اور اس کے بعد پھر درس کے لیے بھی تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمت میں اور اضافہ دے۔ یہ سورہ جس کی ابتدا ہم کر رہے ہیں، کل سے کی ہے، اس کا نام ہے سورہ زمر، اور اسی میں ایک لفظ آیا ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا۔ فوج در فوج، گروہ در گروہ، طبقہ در طبقہ لوگ جہنم کی طرف جائیں گے یا جنت کی طرف جائیں گے۔ وہیں سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں 8 رکوع ہیں اور 75 آیتیں ہیں۔ آغاز ہے اس بات سے تنزیل الکتاب، نزول ہے الکتاب کا یعنی قرآن کا۔ تنزیل عربی میں تفعیل کا مصدر ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں دھیرے دھیرے نازل کرنا، اہمیت کے ساتھ نازل کرنا۔ یعنی کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے، بہت غیر معمولی بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ اور قرآن وہ کتاب ہے جس میں بار بار کئی صورتوں میں یہ آیت آئی ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا، ہم نے قرآن نازل کیا، ہم نے کتاب نازل کی۔ اس وقت پورے قرے میں، پوری دنیا میں جتنی امتیں پائی جاتی ہیں، صرف امت مسلمہ کو یہ سعادت حاصل ہے، یہ شرف حاصل ہے کہ اس کے پاس اللہ کی آسمانی کتاب ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ ہم سے پہلے یہودیوں کو دی گئی، نصارہ کو دی گئی، زبور نازل کی گئی، لیکن آج روئے زمین پر اس حالت میں جس طرح نازل کی گئی تھی کہیں موجود نہیں۔ یہ صرف امت مسلمہ کی سعادت ہے کہ اس کے پاس اللہ کی آسمانی کتاب اصل حالت میں موجود ہے، اور پوری دنیا یہ تسلیم کرتی ہے، پوری دنیا کا علمی طبقہ یہ مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے کہ قرآن جس طرح نازل ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر من و عن، اسی طرح ایک ایک حرف اس کا محفوظ ہے، کوئی چیز اس میں سے کم و بیش نہیں ہو سکتی۔ اور کیوں نہ محفوظ ہو؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری انسانوں کو نہیں دی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور یہ رب کی قسم کہ جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ملا سکتی، وہ محفوظ رہے گا۔ حالانکہ اس کی تحریف، اس میں تبدیلی، اس کے مٹانے کی کوششیں، اس کی جلانے کی کوششیں کیا نہیں کی گئی اور کیا نہیں کی جا رہی ہیں، مگر صورتحال یہ ہے کہ جتنی جتنی مٹانے کی کوششیں ہیں اتنا ہی اس کی طرف توجہ لوگوں کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، توجہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اور زیادہ ہو رہی ہے۔ چنانچہ آپ کے اس ملک میں جس میں آپ نے رہائش اختیار کی ہے، پچھلے 50 سال میں قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری، قرآن کی حفاظت کا کام تمام دنیا سے زیادہ ہوا۔ یہ حیرت کی بات ہے۔ آپ کی شکاگو میں صرف ایک شہر ہے چھوٹا سا،
9 مدرسے ہیں قرآن کے حفظ کے، اور کتنے لوگ اس عرصے میں حافظ ہو کے نکلے۔ اٹلانٹا جائیے، کیلیفورنیا جائیے، صرف لڑکوں ہی کے مدرسے نہیں ہیں، بلکہ لڑکیاں حفظ کر رہی ہیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھال رہی ہیں۔ جو قرآن اس طرح اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے، اسے انشاءاللہ کوئی نہیں ملا سکتا۔ اس آیت کو معمولی نہ سمجھیں، بہت بڑی آیت ہے، عظیم آیت ہے کہ اللہ نے اسے نازل کیا ہے، کسی اور نے نازل نہیں کیا، کسی انسان کی تصنیف نہیں ہے۔ اللہ کا لوح محفوظ سے اترا ہوا قرآن ہے، ایک ایک حرف اللہ کا ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس کو دنیا کے تمام کلاموں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو اللہ کو اپنی مخلوق پر حاصل ہے۔ یہ اللہ کا کلام، یہ پہلی بات ہے جو اس صورت میں شروع کرتے ہی سامنے آنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت یہ صورت نازل کی جا رہی ہے تو اس میں اشارات ایسے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی۔ صرف شروع ہی نہیں ہوا تھا بلکہ بہت ظالم ظلم کر رہے تھے، بے پناہ ظلم کر رہے تھے، ستا رہے تھے اور ان کا جینا دوبھر کر دیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے کہا کہ یہ لوگ تمہیں بہت ستا رہے ہیں، تمہارا جینا مشکل ہو رہا ہے، اللہ کے احکام کی پابندی مشکل ہو رہی ہے۔ قریب میں نجاشی ایک بادشاہ ہے، نجوس حبشی زبان کا لفظ، اس سے نجاشی معرب ہے۔ اس لفظ کی معنی بادشاہ کے، حبشی کی زبان میں یہ بادشاہ کے معنی میں۔ نجاشی بادشاہ ہے، وہ بہت منصف مزاج ہے، بہت نرم مزاج رحم دل ہے، تم وہاں چلے جاؤ۔ چنانچہ جعفر بن ابی طالب اور ان کے ساتھیوں نے، کچھ ساتھیوں نے اور 4 خواتین نے ارادہ کیا کہ ہم حبشہ کو ہجرت کر جائیں۔ اس میں ایک آیت ہے جس میں اشارہ ملتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابی جعفر ابن ابی جعفر اور کچھ اور صحابہ نے عزم کیا کہ ہم جائیں گے، ہجرت کر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کی آیت اور کہا ان ارضی واسعہ، ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ اگر کسی ایک مقام پر اللہ کی بندگی کی آسانیاں نہ ہوں تو تم ہجرت کر جاؤ۔ اصل مقصود اللہ کی بندگی ہے، نہ کہ وطن، رہائش کی جگہ اصل نہیں ہے۔ اصل چیز جو ہے انسان کے دنیا میں رہنے کی، وہ اللہ کی بندگی ہے۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، جہاں چاہو رہو، جس ملک میں چاہو رہو، مگر شرط یہ ہے فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ کہ صرف میری بندگی کرنا ہوگی، بندگی میری کرتے رہو، چاہے حبشہ میں رہو یا یہاں رہو۔ یہ آیت ہے جو اس صورت میں آئی ہے، اور اس سے اشارہ ملتا ہے کہ حبشہ کی ہجرت کی اجازت دے دی گئی۔ چنانچہ پہلے قافلے میں 11 مرد اور 4 خواتین تھیں جو نکلی ہجرت پر اور حبشہ چلی گئی، اپنے دین کو بچانے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے۔ دوسری ہجرت میں کچھ زیادہ لوگ گئے اور 80-90 کے قریب حبشہ میں مسلمان جمع ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور مسلمان جہاں کہیں جاتا ہے تو اکیلا نہیں جاتا، اپنے دین کے ساتھ جاتا ہے۔ چنانچہ مسجدیں بھی بنتی ہیں، عبادتیں بھی ہوتی ہیں، نمازیں بھی ہوتی ہیں، اذانیں بھی ہوتی ہیں۔ اور چنانچہ ابھی ہم چند دن پہلے لانگ آئی لینڈ میں تھے، ایک نئی مسجد بن رہی، اس کی فنڈ ریزنگ تھی، تو معلوم ہوا کہ 23ویں مسجد ہے لانگ آئی لینڈ میں، صرف 23 مسجدیں بن چکی ہیں اور سب کے سب آباد ہیں الحمدللہ۔ یہ مسلمان جہاں کہیں بھی جاتا ہے یہ مسجدوں کے ساتھ جاتا ہے، مسجدوں سے کم پر قناعت نہیں کرتا،
अल्हम्दुलिल्लाह। 1100-1200 साल पहले हम भारत में आए, हिंदुस्तान में शिर्क था, कुफ्र था, अंधेरा था चारों तरफ। मगर अब हिंदुस्तान का कौन सा शहर ऐसा है जिसमें मस्जिदें नहीं हैं, मदरसे नहीं हैं, दीन की तालीम गाहें नहीं हैं, दीन की दानिशगाहें नहीं हैं? कोई शहर नहीं। और 65 साल हो गए मुल्क को आज़ाद हुए, गैर मुस्लिमों की हुकूमत था हुए हिंदुस्तान में 65 साल हो गए। इस 65 साल में अब भी जो सयाह आते हैं और मुल्क को देखने वाले आते हैं, उनको दिखाने के लिए 65 साल में कोई चीज़ नहीं बनी। दिखाया क्या जाता है? शाहजहानी मस्जिद, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, वही हमारी चीज़ें बनाई हुई, मुसलमानों की कायम करदा चीज़ें वही आज भी दिखाई जा रही। तो हम जहाँ कहीं भी गए, अपने दीन के साथ गए। हफ्शा में भी चर्चा होने लगा दीन का। मौका नहीं है, तफसील किसी वक्त बताएंगे आपको हफ्शा की, कि वहाँ हफ्शा के नजाशी ने एक तिनका उठाया ज़मीन से और ये कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तुम जो कह रहे हो, एक तिनके भर भी इससे ज़्यादा ईसा अलैहिस्सलाम का मर्तबा नहीं, और वो अल्लाह हैं, अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के बंदे हैं। ये नजाशी ने कहा। जिस मुल्क में आप आए हैं, ये भी ईसाइयों का मुल्क है। इंशाअल्लाह यहाँ भी ये लोग कहेंगे कि तुम जो तालीम दे रहे हो यही सही है इंशाअल्लाह, और तुम्हारे कुरान में जो कुछ लिखा है वही सही है, इसलिए कि हक़ यही है। तंजीलुल किताब, ये अल्लाह की नाज़िल करदा किताब है, इसमें गलती का एक शोशे भर इम्कान नहीं, सही सही हक़ ही हक़ इंशाअल्लाह। जब ये जुल्म और सितम हद से बढ़ गए और हबशा की तरफ हिजरत होने लगी, तो ये सूरत नाजिल हुई। और सूरत नाजिल करते हुए अल्लाह ने कहा कि ये है उस अल्लाह की किताब है जो गालिब है, अजीज है, सब पर गालिब है, सब उसके फैसले को कोई चैलेंज करने वाला नहीं, उसके हुक्म के निफाज में कोई रुकावट डालने वाला नहीं, वो जो चाहे कर दे, सब कुछ उसी के कब्जे में है, उसी के अख्तियार में, सब पर गालिब है। ये अल्लाह ताला ने ये सूरत नाज़िल करते हुए बताया। जहनों में सवाल पैदा होता है कि जब इतना गालिब है, वो सब पर हावी है, वो सब उसके कब्जे में है, कब्जे कुदरत में है, तो ये मुसलमान इतने सताए जा रहे हैं, काफिरों को, इन मुश्रिकों को नस्तनाबूद क्यों नहीं कर देता? इन्हें हिजरत की क्या जरूरत पड़ी? ये सवाल पैदा होता है। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि मैं सिर्फ अजीज ही नहीं हूँ, हकीम भी हूँ, हिकमत के साथ काम करता हूँ। ये जो आजमाइशें आती हैं, ये भी ज़रूरत है, इनकी भी ज़रूरत है। इसी से कुंदन बनकर मुसलमान निकलते हैं, और मुसलमानों की कुर्बानियाँ अगर ना हो, आजमाइश अगर उनकी ना हो, इस राह में कांटे न चुभे उनके, तो मुसलमान कुंदन नहीं बनते, वो इस लायक नहीं होते कि उन पर अल्लाह अतमाद करे। इसी से लोग सुधरते हैं, संवरते हैं। चुनाचे मक्के में जो लोग ईमान लाए, उनकी अजमत, उनकी बड़ाई, उनकी पुख्तगी बहुत ज़्यादा थी उनसे जो बाद में ईमान लाए। आजमाइशों में इंसान पलता बढ़ता है। चुनाचे जो मुसलमान अव्वल अव्वल यहाँ आए और उन्होंने हराम गोश्त से परहेज़ किया, तकलीफ़ें हुई ना, उनको ज़हमतें हुई, नहीं खाया उन्होंने, तरकारियों पर गुजारा करते रहे। डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब कितने दिनों पेरिस में रहे और सिर्फ तरकारी खाते रहे, अंडा भी नहीं खाया उन्होंने। तो बहरहाल इब्तदाई दौर में ज़हमतें होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं, तो अल्लाह ताला कहता है मेरी हिकमत के तहत ये सब कुछ है, और अहकाम मेरे हिकमत के तहत है। हकीम का काम यह है कि वो तरबियत भी करे, हालात भी बनाए, और अगर आजमाइशों से लोग न गुजरें तो फिर ऐसे लोग किसी काम के नहीं होते। काम के वही होते हैं जो आजमाइशों से गुजरते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं।
چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحان سے عبارت ہے. پوری زندگی میں امتحان ہے. سب سے پہلے کہا گیا ان سے اپنے گھر کو چھوڑو، ماں باپ کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، یکا و تنہا نکل گئے. پھر جب شادی کی اور بچہ پیدا ہوا تو کہا کہ اب اس کو چھوڑ دو اس جگہ جہاں نہ کھانے کو ہو نہ پینے کو. کہاں چھوڑا؟ وادی غیر ذی زرع میں، عرب کے ریگستان میں، نہ پانی تھا نہ کھانا تھا. سارا نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے کہ ابراہیم ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا. پھر کہا کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ پھر مڑ کے نہیں دیکھا انہوں نے. تیسری بار سارا نے کہا کہ اللہ کے حکم سے چھوڑے جا رہے ہو یا تمہاری رائے ہے یہ؟ تب انہوں نے مڑ کے دیکھا اور کہا کہ اللہ کے حکم سے چھوڑے جا رہا ہوں. تو سارا نے کہا پھر اطمینان سے جاؤ، اللہ انتظام کرے گا. مگر بہرحال ایک بہت بڑی آزمائش تھی. یکا و تنہا اپنے بچے بیوی کو چھوڑنا ایک ایسی بات ہے کہ آسان بات تو نہیں. پھر جب اسماعیل علیہ السلام ذرا بڑے ہوئے، ہوشیار ہوئے، ساتھ چلنے لگے، دوڑنے لگے، کام کاج کے لائق ہوئے، تو باپ کی عمر بڑھاپے کی تھی، آخری بڑھاپے کا آخری سال تھے. اطمینان ہوا کہ بچہ اس لائق ہو گیا ہے کہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم تم پھر سہارے کی سوچنے لگے؟ ہم نے تو تمہیں منع کیا تھا کہ سہارا صرف ہمارا ہے، تم پھر سہارے کی سوچنے لگے. تو خواب دکھایا اللہ نے، یاد ہے آپ کو خواب نا؟ خواب دکھایا کہ اسے ذبح کرو، اور انہوں نے ذبح کرنے کی ٹھان لی. پوچھا ابراہیم اسماعیل سے فانظر ماذا ترى، اسماعیل میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں، تمہاری رائے کیا؟ قال یا ابت، کہا ہے ابا جان، افعل ما تؤمر، جو اللہ نے آرڈر دیا ہے اسے کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے کہ میں بہت صبر والا ہوں، ذرا نہیں ہلوں. تو اس طرح جو لوگ تیار کیے جاتے ہیں وہی لوگ کام کے ہوتے ہیں. رہا ہمارا معاملہ تو ہماری تو قدم قدم پر بیٹھ جاتے ہیں، لمحے لمحے آرام کی تلاش کرتے ہیں، سوچتے ہیں یہ نشست کیسی ہے راہ میں، تیرے ذوق سفر کو کیا ہوا؟ ابھی 4 کانٹے چبھے نہیں کہ ارادے سارے بدل گئے. ہمارا حال یہ ہے، لیکن آزمائشوں کے بغیر اور کپائے بغیر کندن نہیں بنتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، حکیم کا نازل کردہ ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ ان بندوں کو جن کو ذمہ داری دی جائے اس قرآن کے پہنچانے کی. مگر ہمارا معاملہ بہت آسان ہے. یاد کیجیے مکے کی زندگی کو، کتنا مشکل تھا. ایک ایک بندے کا ایمان لانا کتنا مشکل تھا، کتنی آزمائشیں تھیں، کلمہ پڑھنا کتنا مشکل تھا. اب تو حال یہ ہے کہ کسی کے سامنے پیش کیجئے وہ عزت کے ساتھ لیتا ہے اور مان جاتا ہے. بہت آسان ہو گیا، اس لیے کہ ہمارے اندر اتنی برداشتی قوت نہیں ہے، ہم اتنا صبر بھی نہیں کر سکتے، اتنی آزمائشیں بھی کے لائق بھی نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اتنا ہی آزماتا جتنی سخت ہوتی ہے. ہمارا حال یہی ہے کہ ہم اس سے زیادہ آزمائش برداشت نہیں کر سکتے. چنانچہ آج ایمان لانا اور ایمان کی اشاعت کرنا بہت آسان ہو گیا. ابھی پچھلے دنوں ہم گئے تھے مشرقی پنجاب، یہاں قتل عام ہوا ہے مسلمانوں کو، یاد ہوا نا؟ ابھی 65 سال پہلے کی بات ہے بھائی. قتل عام ہوا، ٹرک میں بھر کر لاتے تھے اور مالیٹ کوٹلہ کے قریب جو نہر ہے اس میں باری باری سے اتارتے تھے، بکرے کے جنازہ کرتے تھے. یہ ہوا نا. اب ہم گئے وہاں تو مسجد تعمیر کرنا چاہیے، مسجدیں رہا کرائیں ہم نے، آزاد کرائیں ان غیر مسلموں سے، اور تعمیر کرنا چاہیے. تو سکھ نوجوانوں نے اور ہندو نوجوانوں نے ہمارے ساتھ کام کیا، خدمت کی، پیسہ بھی نہیں لیا، بغیر پیسہ لیے انہوں نے خدمت کی، مسجدوں کی تعمیر میں ہمارا ساتھ دیا الحمدللہ.
تو بہت آسان ہو گیا. بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. دنیا بہت آسانی سے سن رہی ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے تمہارے طرف حق کے ساتھ. اس کی تعلیمات حق ہیں. سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس دنیا کا ایک پیدا کرنے والا اللہ، یہ سب سے بڑا حق ہے. وہ اکیلا ہے، واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تنہا اس کی حکومت ہے اس پوری کائنات پر، اس کی بادشاہت. تنہا خالق ہے وہ سارے انسانوں کا. یہ سب سے بڑا حق ہے. دوسرا بڑا حق کہ اس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا، اس کو اختیار دیا ہے. اس میں ظالم بھی ہیں اور نیک بھی ہیں، بھلے لوگ بھی ہیں، اور ایسے بھلے بھی ہیں جن کی زندگی پوری کی پوری تکلیفوں میں گزری، اور ایسے ظالم بھی ہیں جنہوں نے پوری زندگی ظلم میں گزاری ہے. لازماً ایک دن فیصلہ ہونا چاہیے، ظالم کو ظلم کا بدلہ ملے اور ظلم سہنے والے کو اجر ملے، انعام ملے اللہ کا. اس کا نام آخرت ہے. یہ دوسرا حق ہے. یہ سرتاسر حق بات ہے کہ آخرت کے دن آیا. اس وقت دنیا میں حال یہ ہے کہ کسی امت کے پاس آخرت کا صحیح تصور نہیں ہے. نہ غیر مسلموں کے پاس ہے، نہ عیسائیوں کے پاس ہے، نہ یہودیوں کے پاس ہے. صرف آپ کے پاس ہے. مگر ہمارے پاس یہ تصور تو ہے، اس تصور کو پہنچانے کی ہمت نہیں ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ اس وقت پوری دنیا میں جو کرپشن ہے، پوری دنیا میں جو خرابیاں ہیں، جو بگاڑ ہے، پوری دنیا میں جو تباہی آ رہی ہے، انسانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، قیامت قریب میں مظالم ہو رہے ہیں. مرنے والے کو یہ پتہ نہیں کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے. مارنے والے کو یہ پتہ نہیں کہ میں کیوں مار رہا ہوں، مرنے کی وجہ کیا ہے، کچھ پتہ نہیں. لوگ مارے جا رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور بمباریاں ہو رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ ایک ظلم ہے. کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آخرت کا تصور غائب ہے. آپ کہیں سفر کریں، کہیں جائیں، کہیں بیٹھیں، کسی مجلس میں بیٹھیں، کسی محفل میں بیٹھیں، دنیا کے تذکرے ہوں گے. اکنامی خراب ہو گئی ہے امریکہ کی، ہر جگہ تذکرہ ہوگا. ہندوستان کی اکنامی بڑھ رہی ہے، بہت ترقی ہے، ہر جگہ تذکرہ ہوگا. ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے اور پاکستان کا پیسہ کم ہو گیا ہے، روپیہ کم ہو گیا ہے، 95 تک پہنچ گیا. یہ تذکرے ہوں گے. شاپنگ سینٹر کے تذکرے ہوں گے، کپڑوں کے ہوں گے، دنیا بھر کے تذکرے ہوں گے. مگر کسی مجلس میں یہ تذکرہ ہو کہ ایک دن مر جائیں گے اور اللہ کو جواب دینا ہے، یہ وقت صحیح گزرے ہمارا، اس کا تذکرہ غائب ہے، کہیں نہیں ہو رہا. یہ امت اٹھائی گئی تھی اس کام کے لیے کہ یہ اس تذکرے کو عام کرے. چنانچہ مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے ہوئے صرف 4 سال ہوئے تھے. صرف 4 سال. 4 سال کے بعد ایک سورت نازل ہوئی، سورہ نبا، عما یتساءلون. مکے کی گلی گلی، کوچے کوچے، محفل محفل، گھر گھر یہ تذکرہ تھا کہ یہ نبی کہہ رہے ہیں کہ دنیا دوسری بسے گی، سب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے، زندگی کا حساب ہوگا. بھلا کیسے حساب ہوگا؟ مر کے کہاں زندہ ہوں گے ہم؟ یہی چرچے ہو رہے ہیں. عما یتساءلون، یہ کیا سوال جواب ہو رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں چرچا ہے. تو اللہ کے رسول نے 4 سال میں پورے مکہ میں یہ تذکرہ پھیلا دیا، اور ہم دنیا کے کسی حصے میں یہ چرچا نہیں پھیلا سکے، یہ تذکرے نہیں کر سکے. حالانکہ ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ آخرت کا تصور عام کرتے سارا کرپشن ختم ہو جائے. بگاڑ دور کرنا چاہیں آخرت کا تصور دلائیں، ظلم ختم کرنا چاہیں آخرت کو یاد دلائیں، اللہ کی باس پرس کا خیال پیدا کریں، عقیدہ پیدا کریں، یقین پیدا کریں، سارا بگاڑ دور ہو جائے. گھروں میں، باہر، مجلسوں میں، محفلوں میں، شاپنگ سینٹروں میں، دفتروں میں، جہاں کہیں کوئی گڑبڑ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت سے انسان بے نیاز ہے. آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، سنجیدہ ہو جائے گا انسان، گردن جھکائے گا انسان، سوچے گا، 10 مرتبہ سوچے گا کوئی کام کرتے ہوئے. تو سب سے بڑا حق یہ. تیسرا بڑا حق یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیے گئے ہیں، ان کو نبوت ملی ہے، اور ان کو نبوت ملنے کے معنی یہ ہے
کہ اب ان کی اتباع میں جو لوگ زندگی گزاریں گے، ان کا دامن جو لوگ پکڑیں گے، ان کی ہدایت پر چلیں گے، صرف ان کی نجات ہوگی، ان سے اللہ راضی ہوگا۔ اب آخرت تک، قیامت تک نجات ممکن ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے۔ اگر کہیں اللہ کی رضا مل سکتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے۔ ان سے بے نیاز ہو کر اب کوئی ہدایت نہیں پا سکتا، کوئی نجات نہیں پا سکتا، کوئی خدا کی رضا نہیں پا سکتا، کوئی جنت نہیں پا سکتا۔ یہ تین بڑے بڑے حق ہیں جو میں نے بیان کیے، اور چوتھا حق یہ ہے کہ یہ قرآن سرتا سر حق ہے، اس پر عمل ہوگا تو دنیا میں امن ہوگا، سکون ہوگا، آشتی آئے گی، ظلم مٹے گا۔ اور یہ قرآن سے بے نیاز لوگ رہیں گے تو جو امت بے نیاز رہے گی، جس پر نازل ہوا ہے، وہ ذلیل ہو جائے گی۔ ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن ترک کیا جائے گا تو ذلت ملے گی، قرآن پڑھا جائے گا، سمجھا جائے گا، عمل کیا جائے گا تو عزت ملے گی، شرف ملے گا، عظمت ملے گی۔ یہ چند حق ہیں۔ پس فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، یہ قرآن یہ تعلیم دیتا ہے کہ اے انسانوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی اطاعت کرو۔ سب سے پہلا فرض تو وہ ہوگا جو عالم ہوگا قرآن کا، قاری ہوگا قرآن کا، پہلے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا میرے بندے میں نے تجھے قرآن کا علم دیا تھا، دین کا علم دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا پروردگار میں نے دن رات پیش کیا لوگوں کے سامنے، دن رات بتاتا رہا لوگوں۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا تو نے تو اس لیے سنایا تھا یا بتایا تھا کہ لوگ کہیں کہ فلاں بڑا قاری ہے، بڑا عالم ہے، وقد قیل، اور یہ دنیا میں کہا جا چکا۔ فرشتے بھی کہیں گے کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے قرآن پڑھا سنایا تھا کہ لوگ کہیں کہ بڑا قاری ہے، بڑا عالم ہے، بہت اچھا سمجھاتا ہے۔ وقد قیل، اور یہ دنیا میں کہہ دیا گیا۔ اس لیے یہ بندگی جو ہم مصلی سے کرتے ہیں یا صفوں میں کھڑے ہو کے کرتے ہیں، بندگی ہے رب کی۔ اس میں بھی اگر نمود و نمائش ہو جائے، دکھاوا ہو جائے، سارا اکارت ہے، سارا غائب۔ اس کے بعد دوسرا بندہ پیش ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تجھے مال دیا تھا، دولت دی تھی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا پروردگار دن رات تیری راہ میں خرچ کرتا رہا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے۔ وتقول الملائکۃ کذبت، اور ملائکہ فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، بتا انداتا ہے، بہت دینے والا ہے۔ وقد قیل، اور یہ بات دنیا میں کہہ دی گئی۔ تیسرا آدمی پیش ہوگا جو میدان جنگ میں شہید ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا میں نے تجھے صحت دی تھی، تندرستی دی تھی، قوت دی تھی، کیا کیا؟ کہا تیری راہ میں لڑتے لڑتے مر گیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے جان دی کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، بڑا جانسار ہے، بڑا جاباز آدمی ہے۔ وقت قیل، اور یہ بھی دنیا میں کہہ دیا گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم کی آگ سب سے پہلے ان پر سلگائی جائے گی۔ تو یہ سورت جو میں نے پڑھی ہے یہ اخلاص فی العبادہ کی، اخلاص فی الدین کی صورت ہے۔ دین وہی قبول ہے اللہ کے یہاں جس میں اخلاص ہو، جو صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ مستحق ہے ہماری عبادت کا، اطاعت کا، اور اس میں کوئی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ اس کی کل بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔